خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کے 21ویں باب کی ہم 25ویں آیت سے سنیں گے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو اذیت پہنچے گی، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے، اور ڈر کے مارے اور اس انتظار میں کہ زمین پر کیا واقعہ ہوگا، آدمیوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور تب وہ ابن انسان کو بادل میں بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آتا دیکھیں گے۔ اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو نظر اٹھا کر سر بلند کرو، اس لیے کہ تمہاری مخلصی قریب ہے۔ پس اپنے آپ کو سنبھالو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل عیاشی اور نشہ بازی اور اس زندگی کے فکر میں سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندق کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ وہ روئے زمین کے تمام باشندوں پر آ پڑے گا۔ اس واسطے جاگتے رہو اور ہر وقت دعا کرتے رہو، تاکہ تم ان سب چیزوں سے جو ہونے والی ہیں بچ جانے اور ابن انسان کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ٹھہرو۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سبوں کو نیا لتوریہ سال اور خاص طور پر آمد کا پہلا اتوار بہت بہت مبارک ہو۔ آمد کے اتوار کے ساتھ ہم اپنے نئے عبادتی سال کا آغاز کرتے ہیں۔ لتوریہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ تمام عبادتی حصے، یعنی کہ عبادتی جو ماحول ہے، عبادتی جو طریقہ کار ہے، اس کو لتوریہ کہتے ہیں، لٹرجی کہتے ہیں۔ ہم بہت دفعہ یہ سنتے ہیں کہ آج لتوریہ طور پر روزمرہ کے عام اتواروں کی دوسرے، تیسرے، چوتھے، 33ویں اتوار کی بات میں شامل ہیں۔ تو لتوریہ موسم ہے ہماری کیتھولک کلیسیا کا، اور لتوریہ موسم میں، اس لتوریہ سال میں جو لتوریہ سال کا آغاز ہے وہ آمد کے ایام سے شروع ہوتا ہے، جو کہ کتنے اتواروں پر محیط ہے؟ 4 اتواروں پر۔ آمد کا جو موسم ہے، آمد کے جو اتوار ہیں وہ 4 اتواروں پر محیط ہیں۔ جیسا کہ آمد کی جو مالہ ہے، آمد کی جو ریت ہے، ایڈونٹ ریت جو ہمارے سامنے بھی موجود ہے، جو ہم اپنے گھروں میں بھی لگاتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی جا کر ان موم بتیوں کو روشن کرتے ہیں، تو یہ ہر موم بتی ایک اتوار کے بارے میں بتاتی ہے۔ آمد کے ایام کے بعد ایک اور خوبصورت موسم آتا ہے، وہ کون سا ہے؟ کرسمس کا موسم آتا ہے، جس میں ہم مسیح خداوند کی پہلی آمد، یعنی اس کی پیدائش، یعنی اس کے انسان بننے کی خوشی کو مناتے ہیں۔ کرسمس کے موسم کے بعد 4 سے 5 اتوار یا 8-7 اتوار وہ عام اتواروں کے آتے ہیں، اور اس کے بعد روزوں کا خوبصورت موسم سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور روزوں کے موسم کے بعد پھر عید پاشکا جو 50 دن تک ہم مناتے ہیں۔ 50 دن تک ہم اس
عید کو خوشیاں مناتے ہیں، یسوع کے جی اٹھنے کا اعلان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ہاللویا کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ پھر عید پاشکا کے خوبصورت موسم کو منانے کے بعد کلیسیا کا جنم دن منایا جاتا ہے۔ عید پینتیکوست سے پہلے عید سعود ہے، پھر پینتیکوست ہے، پھر یسوع کے بدن پاک خون کی عید ہے، اس کے علاوہ پھر دوسری یسوع کے پاک دل کی عید ہے۔ 3-4 عیدیں ہیں، اس کے ساتھ ہی عید پینتیکوست کے ساتھ ہی عام اتواروں کا آغاز ہو جاتا ہے، جو کہ یسوع بادشاہ کی عید تک چلتا ہے۔ تو یہ ہمارا لتوریائی سال کا سائیکل ہے، لتوریائی سال میں سے ہم گزرتے ہیں۔ تو ہر موسم کی ایک اپنی روحانیت ہے، ان تمام عبادتی ماحول کی اپنی روحانیت ہے، صرف ایک ہی طریقہ کار نہیں ہے، ایک ہی موضوع نہیں ہے، بلکہ کیتھولک کلیسیا نے خدا کی رہنمائی سے کلیسیائی قوانین کے مطابق اپنی کلیسیا کے لیے اس خوبصورت ماحول کو بنایا ہے، تاکہ ہر موسم کے مطابق ہم خدا کے کلام کو بھی سنیں اور اپنی تیاری بھی کریں۔ تو یہ سارا جو لتوریائی موسم ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، جو اپنی اپنی روحانیت، اپنی اپنی عقیدت اور اپنے اپنے فضائل خود رکھتا ہے، جن میں سے ہم گزرتے ہیں، اس خوبصورت موسم کا تجربہ کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، اس کی ہر موسم کی ہم برکت پاتے ہیں۔ روزوں کے موسم کی اپنی برکت ہے، آمد کے دنوں کی اپنی برکت ہے، یسوع کے جی اٹھنے کی اپنی برکت ہے، اور اس کی پیدائش کی اپنی برکت ہے، اور عید پینتیکوست کا تجربہ یہ اپنی برکت ہے۔ تو میرے ساتھیو، آج ہم خداوند کی شکر گزاری کے ساتھ آمد کے پہلے اتوار کی عبادت میں مجھوت ہیں۔ تو آمد کے اتوار کے موقع پر ہمارے سامنے جو آمد کی مالا ہے، ایڈونٹ ریت جسے کہا جاتا ہے، وہ موجود ہے۔ تو اس پر 4 موم بتیاں ہیں، 3 جو ہیں وہ جامنی ہیں، پرپل ہیں، اور چوتھی ہے وہ کس کلر کی ہے؟ پنک کلر کی، گلابی کلر کی ہے۔ تو ہر موم بتی کا ایک تھیم ہے، ایک مقصد ہے، ایک عنوان ہے۔ تو پہلی موم بتی جو آج روشن کی گئی ہے، جو کہ جامنی ہے، یہ امید کی علامت ہے۔ نیچے لکھا بھی ہے ہوپ، اور اس کے علاوہ پھر اردو میں بھی امید لکھا ہے۔ یہ پہلی موم بتی امید کی موم بتی ہے، ہوپ ہے، امید ہے۔ مسیح کی پیدائش کی پیشن گوئی کرنے والے نبیوں، خصوصاً اشعیا نبی کی جو پیشن گوئیاں ہیں، ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس موم بتی کو پیشن گوئی کی موم بتی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آنے والے مسیح کی توقع کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ ہمیں امید دلاتی ہے کہ ہمارا مسیح اپنے جلال میں آئے گا۔ پھر آمد کی دوسری موم بتی جو ہے وہ بھی جامنی ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے، جیسے اس موم بتی کے نیچے بھی لو یعنی محبت لکھا ہوا ہے۔ یہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کے بیت لحم کے سفر کی یاد دہانی کے طور پر لگائی گئی ہے، اور اسے بیت المقدس کی موم بتی بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری موم بتی جو گلابی رنگ کی ہے، جو خوشی کی علامت ہے، جو اس بات کو اس موم بتی کے نیچے بھی لکھا ہے جوئے، اور نیچے اردو میں خوشی لکھا ہے۔ یہ گلابی رنگ کی ہے جو خوشی کی علامت ہے، اور اسے چرواہے کی موم بتی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جیسے چرواہوں نے مسیح کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تو لکھا ہے کہ وہ خوشی کے مارے اچھل پڑے، وہ خوشی سے جھومنے لگے، اور خوشی کے ساتھ اسی وقت بچہ یسوع کو دیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ آمد کی چوتھی موم بتی جو کہ جامنی رنگ کی ہے، اور اس موم بتی کے روشن ہوتے ہی ہماری آمد کی مالا مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ موم بتی ہمیں ایک مرتبہ پھر دعوت دیتی ہے کہ اس کی آمد بالکل قریب ہے۔ تو کیا ہم نے دعا، توبہ،
تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ نہیں؟ یہ مومبتی ہم سے سوال کرتی ہے کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو مسیح کی آمد کے لیے تیار کیا ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد عموماً اس آمد کی مالا پر 5ویں مومبتی بھی ہوتی ہے، جو کہ اس آمد کی مالا کے ساتھ یا پھر الگ طریقے سے رکھی جاتی ہے، جو کہ کرسمس کا نشان بھی ہے، سفید رنگ کی ہے۔ سفید رنگ پاکیزگی کا نشان ہے، مسیح کے نور کا نشان ہے۔ جو مسیح کی شمع ہے تو اس کو بھی اکثر اوقات جلایا جاتا ہے۔ آمد کے اس موسم میں آمد کے 4 اتواروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے 2 جو اتوار ہیں یہ مسیح کی جو دوسری آمد ہے، پروزیا ہے، سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ ہے، اس میں یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی جو مردوں جو کی قیامت ہے، روز محشر جو ہے، ہمارا جو حساب کتاب ہے، اس دن کو ان 2 اتواروں میں یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ آمد کے پہلے جو 2 اتوار ہیں یہ مسیح خداوند کی دوسری آمد کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے، کلام بھی اس میں سے سنتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے جو آخری اتوار ہیں، تیسرا اور چوتھا، یہ مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں ہے، اس کی پیدائش کے بارے میں ہے، اس کے انسان بننے کے بارے میں ہے کہ کیسے وہ انسانی روپ لیتا ہے اور ہمارے درمیان آ جاتا ہے۔ تو آج ہم پہلے اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور پہلا اتوار امید کا اتوار ہے، امید ہے۔ اور آج کی جو تلاوتیں ہیں، خاص طور پر ارمیا نبی کے صحیفے میں سے جو تلاوت لی گئی ہے، جس میں ارمیا نبی کا صحیفہ اس کا 33واں باب 14ویں سے 16ویں آیت میں ہم نے سنا ہے کہ اس میں خدا فرماتا ہے کہ اس وقت میں داؤد کے گھرانے سے ایک صادق کونپل پیدا کروں گا، داؤد کے خاندان سے، داؤد کے گھرانے سے میں ایک نسل پیدا کروں گا، ایک بچہ پیدا کروں گا جو زمین پر عدل اور صداقت کا کام کرے گا۔ یہ پیشن گوئی کی گئی ہے، یہ امید دی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ خدا داؤد کے گھرانے سے ایک بچے کو، ایک نسل کو پیدا کرے گا جو زمین پر آ کر عدل و صداقت کا کام کرے گا، حق اور سچ کا کام کرے گا، اور دنیا سے نفرت، حسد کو مٹا ڈالے گا۔ اور لکھا ہے کہ اس کے ایام میں، اس کے دنوں میں جب وہ بچہ پیدا ہوگا، جب اس کی حکومت آئے گی، جب اس کی سلطنت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ لکھا ہے کہ انہی ایام میں یہودا نجات پائے گا، لوگ نجات پائیں گے، اسرائیل اطمینان سے سکونت کرے گا، اور اس شہر کا نام یہ ہوگا کہ خداوند ہماری صداقت ہے، خدا ہی ہماری صداقت ہے، خدا ہی ہمارا منصف ہے، خدا ہی ہمارا انصاف کرنے والا ہے، وہی حق اور سچ ہے اور راست باز ہے۔ اس لیے اس نے یہی کہا تھا کہ حق اور سچ میں ہوں۔ اس لیے یہ پیشن گوئی کی گئی ہے، یہ لوگوں کو امید دی گئی ہے کہ وہ پیدا ہوگا، وہ آئے گا، اور اس کے آنے سے دنیا بدل جائے گی۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب وہ آیا تو دنیا بدل گئی۔ سب سے بڑی تبدیلی آئی کہ دنیا کی تاریخ 2 حصوں میں ہو گئی، دنیا کی تاریخ 2 حصوں میں ہو گئی۔ جب وہ آیا، جب اس نے اپنی سلطنت قائم کی، اور پچھلے اتوار ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی سلطنت جو ہے وہ دلوں پر راج کرتی ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ پچھلے اتوار جب ہم نے یسوع بادشاہ کی عید کو منایا تھا کہ اس کی سلطنت جو ہے صداقت پر مبنی ہے، اس کی سلطنت میں ایک ہی قانون ہے، محبت کا قانون ہے، اس کی سلطنت میں سب یکساں ہے، سب برابر ہیں، چھوٹے بڑے، امیر غریب، سب برابر ہیں۔ تو یہ ہے صداقت اور عدل کا کام جو ارمیا نبی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے عزیزو، آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول نے تسالونیکیوں کی کلیسیا سے فرما دیا کہ تم لوگ جو اس کی سلطنت کے ہو، تم لوگوں نے جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، مسیح کو پہن لیا ہے، اس کے نام کو حاصل کر لیا ہے، اس کے خاندان میں شامل ہو چکے ہو، تو پھر کیا ہے کہ اپنی اس محبت کو
اپنے ان نیک کاموں کو آپ بڑھاتے جاؤ، آپ خوشی کے ساتھ چلتے جاؤ، ترقی کرتے جاؤ۔ یہ نہیں کہ ہم نے ایمان پا لیا تو بس، ہم نے نجات پا لی تو بس بیٹھ گئے کہ میں نجات یافتہ ہو گیا، میں نے توبہ کر لی، میں نے بپتسمہ پا لیا تو بس ختم۔ نہیں، مقدس پولس کہتا ہے کہ جس طرح تم چلتے ہو ویسے ہی ترقی کرتے جاؤ، ویسے تم محبت میں آگے بڑھتے جاؤ، اور سب آدمیوں کے ساتھ یکساں ہوتے ہوئے مسیح کی محبت میں بڑھتے جاؤ، اور پاکیزگی میں بڑھتے جاؤ، اور بے الزام ٹھہرتے رہو۔ یہ کہا گیا، یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایمان، جو محبت، جو عقیدت، جو خلوص، جو عدل، جو ایمان ہم نے پایا ہے، اس کو ہم جاری و ساری رکھیں، اس میں رک نہ جائیں، اس میں یہ نہ کہیں کہ بس میں اب نجات یافتہ ہو گیا ہوں، مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس میں بڑھتے جائیں، خدا کی صداقت میں بڑھتے جائیں۔ تو اس لیے مسیح یسوع نے آج کی پاک انجیل میں جب آخری دنوں کی بات کی، آمد کے اتوار کا موضوع بھی، پہلے اتوار کا موضوع بھی اس کی آمد ثانی ہے، اس کی دوسری آمد ہے کہ جب وہ بادلوں پر سوار ہو کر آئے گا اور دنیا کی عدالت کرے گا۔ تو میرے عزیزو، اس کے بارے میں مسیح یسوع نے کہا کہ اس دن کیا ہوگا، جب وہ اس موسم میں آئے گا تو اس دن کیا ہوگا؟ سورج اور چاند اور ستاروں میں بہت سارے نشان ظاہر ہوں گے، اور ان کے وسیلہ سے زمین پر اور زمین کے پر بسنے والے لوگوں کو اذیت پہنچے گی، دکھ پہنچیں گے، سمندر میں لہروں میں شور اٹھیں گے، لوگ گھبرا جائیں گے، اور ڈر کے مارے اس انتظار میں کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے، آدمیوں کی جان میں جان نہ رہے گی۔ یہ صورتحال بیان کی گئی ہے کہ آدمیوں کی جان میں جان نہ رہے گی، یہ مسیح یسوع نے کہا تھا، پیشن گوئی کی گئی تھی، بتایا گیا تھا حالات ایسے ہو جائیں گے، اور پچھلے 2 سالوں سے حالات ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے۔ انسانوں نے، ہم سبوں نے کرونا وائرس کا سنا، جب اس وبا کا سنا تو یقینی طور پر جو سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں ان کی جان میں جان نہ رہی، ہر بندہ پریشان ہو گیا، ہر بندہ پریشان ہو گیا، اپنے ہی گھر میں لوگ ایک دوسرے سے ڈرنے لگے، ایک دوسرے سے دور دور ہو گئے، ایک دوسرے سے منہ چھپانے لگے کہ زمین پر کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو دیکھ کر انسانی زندگی میں، انسانی سوچ میں آدمیوں کی جان میں جان نہ رہی، لوگ پریشان ہو گئے، اور مسیح یسوع نے کہا کہ جب یہ ایسا تم دیکھو تو کیا کرنا؟ ڈر جانا، گھبرا جانا، پریشان ہو جانا نہیں، بلکہ کیا کرنا؟ اپنا سر اٹھانا اور آسمان کو دیکھنا، کیونکہ تمہاری نجات قریب ہے، تمہاری نجات قریب ہے، نزدیک ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ تب وہ ابن انسان کو بادل میں بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آتا دیکھیں گے، اور نظر دڑا کر اس کو دیکھنا، وہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو لکھا ہے خدا کے کلام میں بھی کہ خدا کے حضور ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی یہ واقعات ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں تو شاید یسوع کل آ جائے، پرسوں آ جائے۔ پہلے بھی پچھلے اتوار بھی ایک دن میں نے کہا تھا کہ یہ دن، اس دن کا پتہ صرف باپ کو ہے، نہ خدا کے فرشتوں کو پتہ ہے، نہ اس کے بیٹے کو پتہ ہے، لیکن اس نے ماحول بتا دیا، اس کے بیٹے نے ماحول بتا دیا کہ ہوگا کیا۔ ماحول ہمارے سامنے ہے۔ لہذا مسیح یسوع نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہر وقت تم دعا کرتے رہو اور ہر وقت
جاگتے رہو۔ کیا کرنا ہے؟ جب ایسی صورتحال ہو تو کیا کرنا ہے؟ جاگنا ہے، اٹھنا ہے۔ اگر گناہ کی حالت میں ہیں، آزمائش کی حالت میں ہیں، خدا سے دور ہیں، ماں باپ سے دور ہیں، بہن بھائیوں سے دور ہیں، کلیسیا سے دور ہیں، خدا کے گھر سے دور ہیں، تو واپس آنا ہے، ملنا ہے، اٹھنا ہے۔ جاگنے کا یہی مطلب ہے، جاگنے کا یہی مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بیڈ سے جاگنا ہے، وہ بھی جاگ کے اٹھ کے دعا نماز کرنی ہے، بندگی کرنی، خدا کے گھر میں آنا ہے۔ جاگنے سے مراد ہے کہ اپنی روح میں جاگنا، اپنے ضمیر میں جاگنا، اپنے اندر جھانکنا اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا اور پوچھنا کہ میں کیا کرتا رہا اور کیا کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ یہ نہیں ہے 2 ٹائم دعا کرنا، 3 ٹائم دعا کرنا، 10 ٹائم دعا کرنا، 5 وقت نماز پڑھنا، بلکہ کیا ہے؟ ہر وقت دعا کرنا۔ تمہاری زندگی ہی دعائیا زندگی ہو۔ صرف بیٹھ کر 2-4 منٹ کی دعا، یہ دعا نہیں۔ مسیح یسوع نے حکم دیا، فرمایا کہ ہر وقت دعا کرنا، کہ یعنی تمہارے کاموں سے، باتوں سے، اعمال سے دعا نظر آئے۔ صرف لفظوں کی دعا نہیں بلکہ عملی دعا۔ اور کیوں کیا جائے ایسا؟ کیوں جاگا جائے؟ کیوں ہر وقت دعا کی جائے؟ مسیح یسوع نے کہا تاکہ تم ان سب چیزوں سے جو ہونے والی ہیں بچ جانے کے اور ابن انسان کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ٹھہرو۔ یعنی یسوع دا ہی سامنا کر سکیے۔ یسوع دا سامنا کرنے واسطے کی چاہیے؟ جاگنا تے دعا کرنا، اپنے ضمیر دے وچ جاگنا۔ یسوع دے حضور آن واسطے، یسوع دا سامنا کرنے واسطے جاگنا لازمی ہے، اٹھنا لازمی ہے۔ اگر ازمائش وچ ڈگے ہیں تو ازمائش سے ڈگنا گناہ نہیں ہے۔ ازمائش دے وچ ڈگے رہنا، اتوں اٹھنا نہیں، اتوں نکلنا نہیں، یسوع وال نہیں آنا، خدا وال نہیں آنا، آ گناہ ہے۔ کیونکہ انسانی زندگی چ ازمائشاں آؤندیاں نے، لیکن جب تک ہم گرے رہتے ہیں ہم گناہ میں رہتے، لیکن جب اٹھتے ہیں تو پھر ہم توبہ پاتے اور یسوع ہمیں قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ وہ صرف چاہتا ہے کہ ہم اٹھیں اور ایک قدم اٹھانے کی کوشش کریں، اور وہ ہزاروں قدم چل کر ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہزاروں قدم چل کر ہمیں وہ گلے لگا لیتا ہے۔ اس لیے اس دن کی تیاری کے لیے مسیح یسوع نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم اپنی تیاری کریں۔ اور آمد کے ایام تیاری کے ایام ہیں۔ آمد کا موسم تیاری کا موسم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ موسم آتا ہے تو چرچز سجنا شروع ہو جاتے ہیں، گھروں کو ہم سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے جو پچھلے سال کرسمس ٹری سجایا تھا اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ڈیکوریشن ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، کہاں رکھا تھا، کہاں وہ ڈیکوریشن رکھی تھی، اس کو ریپیئر کرنا شروع کرتے ہیں، گھر کو پینٹ کرنا شروع، ڈیکوریشن شروع، دروازوں پہ یہ چیزیں شروع۔ تو یہ تیاری کے ایام ہیں۔ لیکن کرسمس کی تیاری کے ساتھ ساتھ ہم جسمانی تیاری میں لگ جاتے ہیں، کپڑوں کی تیاری، آنے جانے کی تیاری کہ اس دفعہ کہاں کہاں جانا ہے۔ جو دور دراز کے بہن بھائی ہیں، باہر کے ملک کے ہیں، وہ واپس اپنے خاندان میں اپنے عزیزوں کے پاس آنے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کھانے پینے کی تیاری، اس کے علاوہ باہر آنے جانے کی تیاری۔ لیکن یہ تیاری بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی تیاری، روحانی بیداری وہ اس سے پہلے۔ اس لیے تو پاکواں کلیسیا نے کرسمس کو منانے سے پہلے ہمیں 4 اتوار دیے، جو کہ 1 ماہ سے بھی کم کا عرصہ ہے، کہ ہم اپنی روحانی بیداری کریں، سچا اعتراف کریں اور خدا۔ اب میرے عزیزو، ہم کر کیا سکتے، کیسے تیاری کر سکتے ہیں؟ ہم تیاری روحانی طور پر کیسے کر سکتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ تو سب سے پہلے سچا اعتراف کر کے، جو ہم بہت جس اعتراف سے دور ہو، جس سیکرمنٹ سے دور ہو گئے ہیں،
اطراف کا سیکرامنٹ لے کر بچپن میں جب پہلی پاک شاکت ہوئی تھی تب تو ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے منادوں نے ہمیں کہا، پکڑا کہ آپ پاک شاکت کا اعتراف کرو، لیکن سوال یہ ہے کہ تب سے لے کر کیا میں نے اس کے بعد اعتراف کیا ہے کہ نہیں کیا، توبہ کی ہے کہ نہیں کی، یا پھر صرف روزوں کے اندر توبہ کر لینی یہ کافی نہیں ہے؟ کیا میں وقتاً فوقتاً اعتراف کے لیے جاتا ہوں کہ نہیں؟ کیا میں وقتاً فوقتاً اپنی زندگی میں ٹائم ڈھونڈ کر، ٹائم نکال کر تھوڑی دیر کے لیے، دن میں کچھ چند لمحات، سال میں چند لمحات، مہینے میں ایک دن اپنی زندگی پر سوچ بچار کے لیے تنہائی میں بیٹھتا ہوں کہ نہیں بیٹھتا؟ اپنے آپ پر سوچتا ہوں کہ نہیں سوچتا؟ اپنے ضمیر کا امتحان کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ یہ تیاری ہے روحانی طور پر۔ میں اپنے بہن بھائیوں کو کتنا قبول کرتا، کتنا ان کے پاس آتا، کتنا ان کو گلے لگاتا، کتنا ان کو معاف کرتا ہوں، کتنا میں اپنی کلیسیا کے ساتھ وفادار ہوں، کتنا میں خدا کے کلام کو کھولتا ہوں۔ سال میں کتنی دفعہ میں نے خدا کے کلام کو کھولا ہے، خدا نے مجھے پڑھنے کی برکت دی ہے تو میں نے کتنا کلام کو کھولا ہے، کتنا ساکرامنٹوں کو تیاری کی ہے، کتنی دفعہ میں نے پاکیزگی میں رہتے ہوئے پاک شاکت کو لیا ہے۔ یہ بہت سارے روحانی سوالات ہیں جن پہ ہم نے غور کرنا ہے، اور غور کر کے توبہ کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، اور یہی تیاری ہے، یہی یسوع کی آمد کی تیاری ہے۔ کیسے؟ جیسے اس نے کہا جاگو اور دعا کرو۔ جاگنے کی تیاری ہے، اٹھنے کی تیاری ہے، بیدار ہونے کی تیاری ہے، اور اس سے ملنے کی تیاری ہے، کیونکہ آمد کا مطلب جو ہے وہ ملنا ہے۔ آمد کے موسم میں ہم یسوع سے ملنے کی تیاری کرتے ہیں۔ آج سوال یہ ہے کہ ہم نے یسوع سے ملنے کی کتنی تیاری کی ہے، یا کتنی تیاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اور وہ اپنی جو کابینہ ہے، وزیر ہیں، ان کے ساتھ اپنے دربار میں بیٹھا تھا، اور جب دربار میں بیٹھا تھا تو اس نے اپنا سب سے زیادہ اس کا جو عقلمند وزیر تھا اس کو بلایا، اور اس کو بلا کر ایک رومال دیا اور کہا کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے یہ رومال اس کو دو جس کو تم سمجھتے ہو کہ وہ کم عقل ہے، بیوقوف ہے، اور جو اس عہدے کے لائق نہیں ہے۔ بادشاہ کا حکم تھا، اور بادشاہ نے کیا کیا کہ بادشاہ کا حکم تھا اور وزیر نے اپنے مالک کی بات کو ماننا تھا۔ اس نے وہ رومال پکڑا، ایک طرف سے وہ شروع ہوا، ہر وزیر کے قریب گیا، اس کی شکل کو دیکھا، اس پر غور و فکر کیا اور آگے چلا گیا۔ ایسے کرتے کرتے وہ آخر باہر اس دربار سے نکل گیا۔ وہ کسی کو وہ رومال نہیں دیتا۔ اس بات کو بادشاہ برا محسوس کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ شاید اس وزیر نے خود ہی محسوس کر لیا کہ یہ احمق ہے، بیوقوف ہے، اور یہ اس وزارت کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو وہ شاید یہ محسوس کرتا ہے، اور وہ وزیر دوسرے دن بھی اس سے ملنے کو نہیں آتا، تیسرے دن بھی نہیں آتا، اور ایسے ہی 2-4 ہفتے گزر جاتے ہیں، وہ وزیر نہیں آتا، بادشاہ بھی اسے نہیں بلاتا۔ کیا ہوتا ہے کہ اسی دوران بادشاہ بہت سخت بیمار پڑ جاتا ہے، اتنا سخت بیمار کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہتی، اور وہ سارے جو اس کے سلطنت کے بیسٹ ڈاکٹرز ہیں، طبیب ہیں، ان کو بلاتا ہے، لیکن اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جب وہ وزیر سنتا ہے کہ بادشاہ بہت بیمار ہے، قریب المرگ ہے، تو وہ کہتا ہے چلو اس کا جا کر حال حوال پوچھا جائے۔ تو بادشاہ سے آ کے ملتا ہے، اور پوچھتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت،
تم نے کیا اس سفر کے لیے جس سفر پر تم جانے والے ہو اس کی تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ کہ وہ قریب المرگ ہے، مرنے والا ہے. اس سے پوچھتا کہ تم اب مرنے والے ہو، تم اگلے جہاں میں جانے والے ہو، اگلے سفر کا آغاز کرنے والے ہو، تو تم نے کیا تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ تو بادشاہ پوچھتا ہے کیسی تیاری؟ وزیر کہتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، جان کی امال کہ تیاری یہ کہ جب تو کسی دوسرے علاقے میں یا کسی ملک میں دورے پر جاتا تھا تو تیرے آگے فوجیں جاتی تھیں، تیرا پروٹوکول ہوتا تھا. جب تو جاتا تھا تو تیرے لیے لذیذ کھانے وہاں پر تیار ہوتے تھے، تیرے لیے وہاں پر اچھا سٹیج لگتا تھا. جو تو نے جلسہ کرنا تھا، میٹنگ کرنی ہوتی تھی، سالوں پہلے اس کی تیاری شروع ہو جاتی تھی. تیرے نوکر چاکر وزراء جا کر تیاری کرتے تھے. تو کیا تو نے اب تو ایک اگلے سفر کی طرف جا رہا ہے، تو نے کیا تیاری کیا کہ نہیں کی؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے وہ تیاری تو نہیں کی. تو وزیر اپنی جیب میں سے وہی رومال نکالتا ہے اور اس بادشاہ کو دے دیتا ہے کہ تجھ سے زیادہ احمق میں نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے فکروں میں تو لگا رہا، دنیا کی شان و شوکت میں تو لگا رہا، تو اپنی بادشاہت کے چکر میں تو رہا، لیکن اگلی منزل جو آخری منزل ہے، جو فائنل منزل ہے، اس کی تو نے تیاری نہیں کی. اس لیے یہ رومال تجھے ہی اچھا لگتا ہے. میرے عزیزو، یہ تیاری ہم نے بھی کرنی ہے. یہ سوال ہمارے پاس بھی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ہم ہر کام کی تیاری کرتے ہیں، شادیاں ہوں، ہر فنکشن کی تیاری، ہر کام کی تیاری اچھے سے اچھا بیسٹ ہو، لیکن اگلے جہاں میں جانے کی تیاری ہم نے کیا کی ہے؟ اس تیاری کے لیے جاگنا اور دعا کرنا لازمی ہے. خدا توفیق دے تاکہ ہم حقیقی معنوں میں جاگیں اور توبہ کریں، خداوند کی طرف رجوع لائیں اور اپنی اس جو فائنل منزل ہے مسیح سے ملنے کی، ملاقات کی، ایسے طریقے سے تیاری کر سکیں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے